السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کوڈ نمبر 4901 کے کوئز کا پہلا پارٹ پیش خدمت ہے۔ یاد رہے اس کوڈ کے کوئز کے 9 پارٹ پیش کیے جائیں گے اور اندازہ ہے میرا ایک کہ ہر پارٹ کے اندر 20 کوئز ہوں گے۔ اس طرح 9 پارٹ جو ہیں ان کے اندر 180 کوئز پیش کیے جائیں گے مجموعی طور پر۔ اس سے کمی اور زیادتی ممکن ہے اور وہ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ پیج نمبر 1 ہے، تو آپ اس پر کوئز نمبر 1 کو دیکھیں۔ اس میں کہتے ہیں تنقسم الجملۃ الی، اصل میں ہے قسمین، کہ جملہ کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ کا آپشن جس کے اندر 2 ہے وہ ٹھیک ہے۔ یاد رہیں میں نے اے کے آپشن اس لیے سارے درست جواب اے کا اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ کو اسے یاد کرنے میں آسانی ہو۔ جو گرین ہے وہی آپ کا آنسر ہے، لیکن یاد رکھیں اس طرح یہ نہیں ہے کہ وہاں جو کوئز آئیں، یونیورسٹی جو کوئز دے اس میں بھی سب کا آپشن اے ہی ہو، یہ بات نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات میں آپ کو ایک کنفرم کر دوں کہ 100% یقین نہیں دلاتا میں کہ یہی کوئز یونیورسٹی کے آئیں گے، چونکہ یونیورسٹی کی جو اپنا کوئز ہیں وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ میری الگ سے ورک اور محنت ہے، بہرحال آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اور ممکن ہے یونیورسٹی بھی دے دے، چونکہ اس کے علاوہ کوئز میرے خیال سے اور نہیں بن سکتے ان کوڈز کے جو میں نے نکالے ہیں، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ میکسیمم کوئز نکالے جائیں تاکہ ہمارا جو ہے نا یونیورسٹی کے جو کوئز ہوں ہم ان کا احاطہ کر سکیں۔ تو بہرحال دیکھیں پہلا جو کوئز ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ جملہ کو تقسیم کیا گیا کتنی 2 اقسام میں۔ کوئز نمبر 2 کے اندر کہتے ہیں اقسام الکلمہ، کلمہ کی اقسام، تو وہ 3 ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کوئز نمبر 3 کے اندر کہتے ہیں کہ ما يدل علی شیء یدرک بالحواس، کہ جو دلالت کرے کسی چیز پر اور محسوس کریں اسے، حواس اور عقل بھی اسے محسوس کرے، اور ولیس الزمن جزءا منہ، اور اس کے اندر زمانہ بھی نہ پایا جاتا ہو، یعنی زمانہ اس کا حصہ اور پارٹ نہ ہو، تو وہ اسم ہے۔ کوئز نمبر 4 کے اندر کہتے ہیں کہ جو دلالت کرے کسی چیز کے واقع ہونے پر، حدوث شیء، کسی چیز کے واقع ہونے پر اور زمانہ اس کا پارٹ اور حصہ ہو تو وہ فعل ہے۔ کوئز نمبر 5 کے اندر کہتے ہیں کہ جو کہ دلالت کرے کسی غیر مستقل معنی پر فہم کے حوالے سے، اور وہ کوئی مستقل معنی اور نہ بلکہ وہ ظاہر کرے، بل یظہر، بلکہ وہ ظاہر کرے معنی کو کسی دوسرے حرف کے ملانے کے ساتھ، اپنے ساتھ کسی دوسرے حرف کو ملا کر وہ معنی ظاہر کرے کلام کے اندر، تو وہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ کوئز نمبر 6 کے اندر دیکھیں علامات الفعل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ آپ کے کوڈ کے اندر جو علامات الفعل ہیں وہ 9 ہیں، 1 2 3 اگر کاؤنٹ کر لیں تو 9 ہیں۔ کوئز نمبر 7 کے اوپر آ جائیں، علامات الاسم، وہ علامات الاسم جو ہیں آپ کے کوڈ کے مطابق 1 2 3 4 کاؤنٹ کر لیں تو یہ 6 بنتی ہیں۔ کوئز نمبر 8 کے اندر آ جائیں الجملۃ الاسمیہ، تو اس کی ڈیفینیشن یہی ہے، یہ تبدأ باسم، کہ جو اسم کے ساتھ جس کا آغاز ہو، جو اسم کے ساتھ شروع ہو۔ کوئز نمبر 9 کے اندر آ جائیں، تو کوئز نمبر 9 جو ہے اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جب کہ ہو لغت عربی کے جو کلمات ہیں اگر وہ 3 سے زیادہ ہوں تو علماء نے ان کلمات کے اصول کا جو ہے اعتبار کیا ہے، یعنی اصل ان کی کیا ہوگی، جسے اب ہم مادہ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ثلاثۃ احرف، وہ 3 حروف ہوں گے۔ اس کے آگے کوئز نمبر 10 کو دیکھیں تو اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اگر اضافہ ظاہر ہوتا ہے کلمہ کی اصل وضع سے 4 پر، جو لفظی ترجمہ ہے، یعنی اگر کلمہ رباعی ہے، آپ کہیں کلمہ اگر رباعی ہے تو پھر ہمیں میزان کے اندر کیا کرنا ہوگا، یعنی آپ یوں کہیں کہ موزون رباعی ہے، موزون اگر رباعی ہے تو وزن کے اندر پھر ہم رباعی شو کرنے کے لیے یا ظاہر کرنے کے لیے ہمیں کیا تبدیلی لانی پڑے گی، تو پھر کہتے ہیں زدت فی المیزان لامن، تو آپ جو ہے میزان کے اندر 1 لام کا اضافہ کر دیں گے۔
اسی طرح کوئز نمبر 11 کو دیکھیں، اس کے اندر کہتے ہیں کہ اگر کلمہ خماسی ہے، پہلے کہا تھا رباعی ہے کوئز نمبر 10 کے اندر، اب 11 کے اندر سیم وہی چیز ہے لیکن کلمہ خماسی ہے، تو پھر آپ موزون، یعنی کلمے کا مطلب ہے موزون، جس کا وزن کرتے ہیں آپ، وہ اگر خماسی ہے، 5 حروف پر مشتمل ہے، تو پھر آپ اس کا وزن جو ہے اس کے اندر کیسے کیا تبدیلی لائیں گے؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ زدت فی المیزان لامین، آپ میزان کے اندر، وزن کے اندر جو ہے آپ پھر 2 لام کا اضافہ کر دیں گے۔ اسی طرح کوئز نمبر 12 کو دیکھیں تو کوئز نمبر 12 کے اندر کہہ رہے ہیں اگر ظاہر ہو تکرار کسی حرف کا کلمہ کی اصل میں، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں آپ پھر آپشن نمبر 1 کو دیکھیں تو اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر جو ہے نا اس کے مقابل، کیا آپ اس کے مقابل میزان میں تکرار لائیں گے، جس نوعیت کا تکرار موزون میں ہے اسی نوعیت کا میزان میں لاؤ گے، یعنی موزون کے اندر اگر کسی کا کلمہ کا تکرار ہے تو آپ اس کے مقابل میزان میں تکرار لاؤ گے۔ آگے پھر دوسرے صفحہ پر کوئز نمبر 13 کو دیکھیں، اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اگر ناشئۃً من زیادت حرف او اکثر من حروف اعلی اصول الکلمات، کہ اگر ظاہر ہو زیادتی ایک حرف کی یا ایک سے زیادہ حروف کی کلمہ کے اصول پر، تو پھر کیا کرو گے؟ تو پھر وہی جواب ہے جئت بالمزید بعینہ فی المیزان، کہ آپ بھی اسی طرح کا اضافہ بالکل بعینہ اسی طرح کا اضافہ میزان میں لے آؤ، یعنی جس طرح کا اضافہ موزون میں ہے، اگر موزون میں ایک حرف کا اضافہ ہے تو آپ میزان میں ایک حرف کا اضافہ لے آؤ، اگر موزون میں ایک سے زیادہ حروف کا اضافہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اسی طرح کا اضافہ جو ہے نا جی اپنا اس کے اندر لے آئیں، میزان کے اندر لے آئیں۔ آگے پھر کوئز نمبر 14 کو دیکھیں، اس کے اندر کہتے ہیں اذا حذف شیء من الموزون، پہلے اضافے کو ڈسکس کیا، اب اس کے حذف کو زیر بحث لا رہے ہیں کہ اگر موزون سے کسی چیز کو حذف کر دیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حذف نظیرہ من المیزان، آپ اسی کی مثل میزان میں سے حذف کر دیں گے۔ اچھا آگے کہتے ہیں کہ اگر حاصل ہو اعلال بالقلب او بالتسکین، یا تسکین فی المیزان میں فی الموزون، حاصل ہو اعلال بالقلب او بالتسکین یا تسکین فی الموزون، موزون میں، تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لم یحصل فی المیزان، کیا؟ لم یحصل فی المیزان۔ کوئز نمبر 16 کو دیکھیں، کہتے ہیں الحرف ما یدل علی معنی غیر مستقل بالفہم، اس کا جواب یہی ہے کہ جو غیر مستقل فہم کے اعتبار سے کسی غیر مستقل معنی پر دلالت کرے۔ کوئز نمبر 17 کو دیکھیں تو الکلمۃ ہی اللفظ، یعنی کلمہ جو ہے یہ لفظ مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ کلمہ جو ہے یہ مفرد ہے۔ کوئز نمبر 18 کو دیکھیں تو کہتے ہیں قد یکون الکلام مرکبا، کہ کلام جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے من کلمتین، اس کا درست جواب یہ ہے، اصل میں ہوتا ہے من کلمتین او اکثر، یعنی 2 کلموں سے یا اس سے زیادہ سے بھی کلام مرکب ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں ہمارے آپشن میں اکثر کا الفاظ نہیں ہے تو اس لیے اس کا درست جواب یہاں پر من کلمتین ہے، یعنی 2 کلموں سے۔ کوئز نمبر 19 کو دیکھیں تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان جو ہے یہ تقریباً کتنی جو ہے علاقوں میں بولی جاتی ہے یا کتنی ممالک میں بولی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 22 عربی ممالک میں بولی جاتی ہے، 22 عربی ممالک کے اندر، عرب کنٹریز کے اندر یہ زبان بولی جاتی ہے۔ اس کے بعد کوئز نمبر 20 کو دیکھیں تو اس میں علامات الحرف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حرف کی علامات کیا ہیں، تو اس کی سمپل سی ایک اہم اور بنیادی جو اس کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ یختص الحرف بالتجرد من علامات الفعل والاسم، کہ حرف جو ہے وہ خاص ہوتا ہے، اس چیز کے ساتھ خاص ہے کہ وہ فعل اور اسم کی علامات اس کے اندر نہیں پائی جائیں گی، یعنی جس کے اندر فعل اور اسم کی علامات نہیں پائی جا رہی وہ حرف ہے۔ ایک سمپل سی ایک ڈیفینیشن ہے اس کی، وہی علامت بھی ہے، اس کی تعریف بھی ہے، یاد کر لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ کوئز میں نے خود بنائے ہیں تو اس کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے،
ٹھیک ہے نا. بشری تقاضوں کے تحت اگر کہیں نظر آ رہی ہو، کوئی غلطی نظر آئے، کوئی کمی کوتاہی نظر آئے، تو برائے مہربانی مجھے اطلاع کیجئے گا تاکہ مزید جو ہے کوئز آنے والوں میں اس غلطی کو دوبارہ دہرایا نہ جائے بلکہ اس کی درستی کی جائے. اور اس کے علاوہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو جو ہے وہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں تک پہنچائیں. اور اب میں انشاءاللہ اس پر یہ جو کوئز کا کام کر رہا ہوں یہ کافی سارے کوڈز پر کروں گا، اور اس کے علاوہ آپ کے کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ کوڈز کا احاطہ کروں تاکہ آپ لوگوں کے لیے امتحانی نقطہ نظر سے زیادہ اپنے چینل کو مفید بنا سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.